الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اہل بیت ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے آپ اربعین کی اسپیشل ٹرانسمیشن ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور روزانہ 11 سے 12 بجے آپ کی خدمت میں خاکسار حاضر ہوتا ہے تاکہ آپ تمام مومن و مومنات جو اربعین تشریف نہیں لے جا سکے ان کو موسوی بھائی کے ذریعے مولا تک آپ کا سلام پہنچایا جائے اور آپ کو کنیکٹ کیا جائے۔ تو ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح آغا موسوی صاحب موجود ہیں کربلا سے، جو گرمی میں بہترین انداز سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم موسوی بھائی سے، کیونکہ آج ہماری پہلی دفعہ ان سے بات ہوئی ہے، تو سب سے پہلے موسوی بھائی آپ سے ہم پوچھیں گے کیا حال ہے آپ کے، سبحان بھائی کے کیا حال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول ہیں اور اس وقت باب الغمی کے اوپر مولانا ابو الفضل عباس اسلام کا نام آپ کے ساتھ موجود ہے۔ ازدحام کی صورت میں یہاں سے وہاں سے آپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ جی بہت شکریہ موسیٰ بھائی۔ اس سے پہلے کہ ہم بھول جائیں، کل کیونکہ آپ سے رابطہ نہیں ہو سکا تھا تو ہمارے آپ کے بلکہ کچھ کرم فرمائے، انہوں نے مشتاق بھائی ہیں میاں والا سے، عمران ہیں، امجد بھائی ہیں، اور دیگر نے اپنی اپنی دعاؤں کا کہا تھا، تو سب سے پہلے ان کی دعا سے شروع کرتے ہیں تاکہ کل کا ہمارا پورا وہ خسارہ آج پھر شروع کریں گے انشاءاللہ۔ پروردگار کی بارگاہ میں جتنے آپ نے نام لیے مولا ابو الفضل عباس مولا سید الشہداء امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں جو اس کے تمام نیک اور شرعی حاجات کو بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور کوئی بندہ کے سوائے ہمیں بہت شکریہ موسی بھائی۔ یہ فرمائیے، میرا بڑا میں نے سوچا ہوا تھا کہ آپ سے ضرور پوچھوں گا کہ موجودہ جو حالات، جنگی حالات ہیں، ان حالات میں مومنین کا جو جوش و جذبہ ہے اس میں خدا نخواستہ کوئی کمی تو نہیں آئی؟ آپ کو پتہ ہے تاجم بھائی، 1400 سال کا تجربہ ہے اس قوم کو ان حملوں سے، کئی مجرمانہ افعال سے، قوم کے جو قدم استقامت ہے اس میں کوئی لرزش کبھی پیدا نہیں ہوگی، اور یہاں پر اس چیز کا کوئی فائدے کا کوئی کیوس ہے ہی نہیں۔ رتی برابر بولتے تو رتی برابر بھی اس کا فرق یہاں پر آپ کو محسوس ہو جائے۔ اچھا، اور ابھی ریسنٹلی جو سنا تھا ذرا وہ بھی بتا دیں، آپ نے یقیناً پہلے ذکر بھی کیا ہوگا لیکن آج پھر اگر تکرار ہو جائے، کہ ریسنٹلی جو حملے ہوئے تھے اس سے مومنین اور عزاداروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا یا اس کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچا ہے؟ نہیں، اس وجہ سے کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے، وہ عسکری منصوبات میں تھا اور اس کے بعد معاملہ رک گیا کیونکہ حکومتوں کے درمیان گفتگو شروع ہو گئی۔ ایک ظاہر ہمارے ساتھ موجود ہے، ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ ظاہر جو ہے اس وقت کربلا میں موجود ہے، موسوی بھائی سے بات کر رہے ہیں۔ یقیناً موسی بھائی، یہ عزادار خصوصی طور پہ جو عزادار اور ہم یہ جو نوجوان اور بچے ہیں، ان کا جو جذبہ ہے امام حسین سے لبیک اور مولا عباس کی، اس میں یقیناً دیدنی ہے۔ آپ بتائیے موسی بھائی، ہر سال آپ ماشاءاللہ یہ خدمت انجام دیتے ہیں اہل بیت ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے لیے، تو ہر سال کوئی نہ کوئی نئی چیز، پچھلے سال آپ معجزے سے متعلق ذکر فرمایا تھا، ایسی کوئی نہ کوئی چیز ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیے، اس مرتبہ کچھ ایسا ہوا کیا؟ معجزات بہت سارے ہر وقت ہو رہے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں تو البتہ رپورٹ نہیں ہوتی۔ ابھی میں نے سنا جہاں پر میری رہائش ہے وہاں پر کسی کا بات ہو رہی تھی، کوئی بچہ کابینہ تھا، حرم میں لے کر گئے تھے، وہ جیسے ہی صدی کے قریب گیا اس کی جو بدائی واپس آ گئی، پھر اس کو وہاں سے جو ہے بچوں کے لوگ ایسے کو چوبنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے بچا کے لوگوں سے بڑی مشکل سے نکالا گیا۔ یہ بالکل یہ یہاں پر ایک نارمل سی بات ہے۔
یعنی یہ معجزات تو ظاہر ہے ہمارے لیے معجزہ، ہمارے لیے تو انیوزل بات ہے، لیکن ظاہر ہو گئے۔ ناظرین میں جلدی سے ریمائنڈ کراتا چلوں کہ موسی بھائی اس وقت لائیو موجود ہیں کربلا معلیٰ سے۔ آپ تمام دیکھنے والے اپنے اپنے سلام، اپنی اپنی دعائیں، اپنی اپنی تمنائیں تمام فون کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں، تاکہ ہم فوری طور پر موسی بھائی سے گزارش کریں کہ آپ کا سلام، آپ کی جو بھی تمنا ہے وہ مولا کی بارگاہ میں ضرور پیش کریں۔ یہ بتائیے موسی بھائی اس مرتبہ گرمی کی کیا پوزیشن ہے وہاں پر؟ شدت پہ ہے، اور فیل لائک آپ کو پتا ہے زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے اگر 45 یا 50 گوگل پہ آئے، اب آپ سوچتے ہیں یہاں پر کروڑوں لوگ ہیں، ان کے لیے 24 گھنٹے کھانا پک رہا ہے، ایئر کنڈیشن کے ایگزاسٹ ہیں، وہ گرمی باہر پھینک رہے ہیں، پھر لوگوں کی اپنی گرمی ہوتی ہے، اتنی جگہ پر کنجسٹڈ جگہ پر کنجسٹڈ بجائے جگہ پر، تو اس کا جو فیل لائکس ہے وہ کہیں زیادہ ہے اس سے، جو کہ نیچرل گرمی ہے اس سے کہیں زیادہ فیل لائک اس سے کہیں زیادہ ہے۔ جہاں میں کھڑا ہوں یہاں پر چاروں طرف پنکھوں سے پانی پھینکا جا رہا ہے، مگر اگر میں زمین آپ کو دکھاؤں تو زمین خشک ہے، یعنی اتنی طرف سے پنکھوں سے پانی آ رہا ہے اور وہ زمین پہ گرتے خشک ہو رہا ہے، کتنی گرمی ہے۔ ٹھیک، آپ نے کہا کہ میں جہاں کھڑا ہوں اس سے مجھے ریمائنڈ ہوا، آپ یہ فرمائیے کہ اس وقت آپ کے عقب میں کیا ہے، آپ کے دائیں بائیں کیا ہے، تاکہ ہمارے مومنین جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس بات سے آگاہ ہو جائیں کہ آپ اصل میں کہاں موجود ہیں کربلا۔ ہم اس وقت مولا فضل عباس علیہ السلام کے اللہم دروازے صلی باب غنی کے اوپر موجود ہیں، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں زائرین کی بہت بڑی تعداد ہے۔ سب سے کیمرہ گھما کے دکھاتے ہیں، دوسرا کیمرہ دکھاتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سبحان راستہ اللہ۔ جانے کا بنایا ہے، ایک کھانے کا بنایا ہے، ساتھ سنتے ہیں جو گزر رہے ہیں، جو گھر جا رہے ہیں، جو آ رہے ہیں، کیونکہ ابھی نماز ختم ہوئی ہے، اس کا بھی میں شاید چیزیں ہیں۔ جی موسی بھائی ایک کال لے لیتا ہوں میں آپ کے لیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی بتائیے نجمہ خاتون، موسی بھائی کو بتائیے۔ جی ٹھیک ہے، موسی بھائی نجمہ خاتون کی خواہش ہے کہ مولا ان کو شرف زیارت بخشیں، تو ان کے لیے خصوصی دعا فرما دیجیے آپ۔ کی بارگاہ ایک تمنائیں ہیں، تھوڑا سا اس کو اپنی بارگاہ فرمائے، کوئی جزاک اللہ۔ ناظرین اس وقت میرا یہ ایمان ہے کہ شرف زیارت جو ہے، اذن زیارت کربلا کی وہ مولا عباس جو ہے نا خود عطا کرتے ہیں، اور اس وقت موسی بھائی مولا عباس کے بالکل حرم کے بالکل سامنے ہیں، تو اگر آپ کو اپنی زیارات کے لیے دعا کرانی ہے تو اس سے بہتر موقع نہیں ہے جب موسی بھائی فوراً ہی آپ ایک ظاہر سی بات ہے۔ میں آپ کے قریب ہوں۔ میں نوشہر و فیروز مونجے دوڑے سے قریب ہے میرا سامنے۔ یہ نوشہر و فیروز سے ایک زائر موجود ہے موسوی بھائی کے ساتھ، جو اس وقت گفتگو کر رہے تھے، اور ہمارا ان کا نیٹ ورک جو ہے وہ تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں ناظرین کہ بے شمار لوگ وہاں پر اس وقت اپلوڈ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں، اور سرور پر جو ہے بہت ہی زیادہ اس میں لوڈ ہوتا ہے۔ ایک کال لے لیتے ہیں تاکہ پھر آگے بات کریں۔ جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ میں عبدال حسین شاہ چکوال تو بول رہا ہوں۔ جی چکوال سے شاہ صاحب، آپ کی دعا ابھی کرائی ہے، میں نے کل آپ نے فون کیا دو تھا۔ بچے شادی شدہ، ہماری اولاد کوئی نہیں، کترے رہا ہے۔ جی جی شاہ صاحب، میں نے ابھی آپ کے لیے دعا کرائی ہے۔ ابھی میں نے جی ابھی موسی بھائی سے آپ کے لیے دعا کرائی ہے میں نے، آپ نے شاید دیکھا نہیں، میں نے پہلے کرائی نہیں۔ جی ابھی پروگرام شروع ہوتے ہی سب سے پہلے ان سے رابطہ ہوا تھا، تو میں نے کل کے جتنے بھی نام تھے ان کے لیے دعا کرائی ہے۔ اچھا دوسرے ایک اور میں بیمار بھی ہوں تو دعا کرو، ماں لواری کا سال چار ٹھیک
ٹھیک ہے، تمام بیماروں کو جناب سید سجاد کے صدقے میں تمام بیماروں کو پروردگار عالم شفا کلی عطا فرمائے، اور موسی بھائی آئیں گے تو ان سے بھی تمام بیماروں کے لیے ہم دعا کرا دیں گے۔ موسی بھائی زیادہ نہیں کر پائیں۔ موسی بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی مجھے آواز آ رہی ہے، اگر کسی وقت ڈیوائس آف بھی ہو جائے تو ہمیں آپ کے ساتھ دوسری ڈیوائس سے آڈیو پہ ضرور ہوں، آپ اس ٹھیک ہے، کو بہت شکریہ۔ چکوان سے شاہ صاحب دعا کروا رہے ہیں کہ ان کے بچوں کی ایک تو اولاد نگینہ چاہیے، کچھ بچوں کی شادی نہیں ہوئی اس کے لیے، اور ان کی طبیعت اور بیماروں کی صحت یابی کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب ابھی دعا کر رہے ہیں آپ کی۔ پروردگار کی بارگاہ میں مولا ابو الفضل عباس صاحب کو شولا کا واسطہ دیتے ہیں کہ جتنی حاجات اور جتنی پریشانیاں ہیں پروردگار پریشانی کو ختم کرے، حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، حاجات شریعہ کو پر لائے، اور کوئی غم کے سوائے غم حسین کے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ ہمارا پہلے آپ وہ نوشیر و فیروز کی ایک ظاہر سے بات کر رہے تھے موسی بھائی، آپ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں تو آپ ہر ظاہر کو ظاہر ہے پرسنلی بات بھی کرتے ہیں، تو ان سب کا جذبہ پوری دنیا سے لوگ آنے والے ایک ہی جذبہ ہے، ایک ہی جوش ہے، یہ کیا معجزہ ہے؟ یہ معجزہ آپ اس پہ ایکسپلین کریں تھوڑا۔ یہ معجزہ خون حسین علیہ السلام کا ہے، جس نے پوری دنیا کے محبین کو ایک ساتھ ایک تسبیح کی مانند ایک دھاگے میں پرو دیا ہے، کیونکہ یہاں پر جگہ جگہ پہ لکھا ہوتا ہے حب الحسین یجمعنا، امام حسین السلام کی محبت نے ہمیں جمع کر دیا۔ تو لینگویج اس میٹر نہیں کرتی، اصل جو شیعوں کی تینت ایک ہے، شیعوں کی پیدائش میں کربلا کی مٹی شامل ہے، تو وہ ان کی باڈی لینگویج، ان کا سوچنے کا طریقہ، ان کا جذبہ، سوچ، وہ تمام چیزوں کا ڈی این اے طے کرتا ہے، وہ سب کا ایک جگہ سے ہے۔ اس میں جو ہے وہ خاک کربلا کی آمرزش ہے، اہل بیت کی محبت اس کے اندر رواں دواں ہے۔ تو زبانیں اور کلچر اور یہ چیزیں میٹر نہیں کرتے ہیں۔ بہت زبردست بات ہے، اور واقعی ہم جب دیکھتے ہیں، میں کل بھی کہہ رہا تھا، میں نے علماء سے سنا، مصیبہ اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں، اربعین میں اصل اربعین جو ہے وہ فاتح جناب زینب کا اعلان ہے، فتح جناب زینب کا اعلان ہے۔ تو جس فاتحانہ انداز سے جناب زینب تشریف لائی تھی، آج ہمیں اس کی کوئی جھلک نظر آتی ہے وہاں پر؟ آپ خود دیکھ رہے ہیں، ذرا بتائیے اس بارے میں۔ جی بالکل واضح الفاظ میں شہزادی نے، یزید لعین نے جب ان کو جو ہے تکلیف دینا چاہی اور کہا کہ آپ کے ساتھ خدا نے کیا کیا، میں تو آپ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس نے تو کافی حقارت کے ساتھ کافی روٹ لہجے میں بات کی ہوگی یقیناً، تو آپ نے اس کے روپ میں فرمایا تھا فقید قیدک وسعک مناسب جودک، پھر قسم کھائی فواللہ لا تمو ذکرنا ولا تموت وحینا، کہ تو اپنی جتنی تو توڑ دور کرنی ہے، جتنا زور لگانا ہے، جتنی صحیح وہ کوشش کرنی ہے تو کر لے، تو ہمارے نام و نشان کو نہ مٹا سکتا ہے اور نہ ہمارے پیغام کو نشر کرنے سے روک سکتا ہے۔ قسم کھا کے یہ دو جملے آخر کے فواللہ لا ذکرنا، جو آخر کے جملے ہیں اس کو جو ہے میرے پانی ادھر سے آ رہا تھا، یہی فرمائی تو ہمارے سگل کو روک نہیں سکتا، تو ہمارے مقام کو نشر ہونے سے نہیں روک سکتا، تو یہ ان کا وعدہ ہے، یہ راز الہی پہ سے پردہ اٹھائے تھا، قسم کھا کے کہا تھا۔ بالکل صحیح بات ہے یقیناً، اور یعنی یہ ایک دنیا بھر کے دیکھ رہی ہے کہ کروڑوں لوگ موجود ہیں، اور میرا ہمیشہ کیونکہ لاجسٹکس سے میرا تعلق ہے موسی بھائی، میں ہمیشہ اس بارے میں ضرور مشتاق رہتا ہوں کہ اتنے ہیوج کراؤڈ کو لاجسٹک سپورٹ کس انداز سے، اور کہاں ہر سال ہم پوچھتے ہیں لیکن ہر سال ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ یہ عام انسانوں کا کام نہیں ہے، بلکہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی پروردگار عالم کچھ کر رہا ہے اس بارے میں۔ کل بھی بات کر رہا تھا، دیکھیں اگر آپ پروگرام اپنے گھر میں رکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ 100 لوگ آئیں گے، 500 لوگ آئیں گے، اس کے حساب سے آپ جو ہے وہ اپنے یہاں تمام چیزوں کو تبدیل ہوں گے۔ اگر ایک جگہ پتہ ہی نہ ہو کہ 2 کروڑ آئیں گے یا 4 کروڑ آئیں گے، اللہ تو کیسے ممکن ہے کہ ترتیب کی جائے کہ کتنے مواقع کھانا کھلائیں گے، کتنے پانی پلائیں گے، کتنے شربت پلائیں گے، کتنے سونے کا انتظام کریں گے، کتنے میڈیکل کیمپس چاہیے ہیں، کتنی جگہوں پر جو ہے وہ مختلف اور ٹیکنیکل سہولیات دینی ہے، یہ کیسے؟
سوائے الہی ذریعے کے یہ تمام موسی بھائی ایک کال لے لیتا ہوں چیزیں جلدی سے، پھر آپ ایک کال لے لوں جلدی سے. جی السلام علیکم. بسم اللہ. جی السلام علیکم، بولیے موسوی بھائی سن رہے ہیں. جی ہلو جی بولیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیے دعا کرنے کے لیے. اچھا میری لڑکی نجمہ خاتون دعا منگائی ہماری بات ہے. جی جی شادی اچھی پئی ہے. ٹھیک ہے. نجمہ خاتون کے ازدواج کے لیے نجمہ خاتون کے ازدواج کے لیے جناب قاسم کا واسطہ دے کر موسوی صاحب دعا کرا دیجئے. مولا کے حرم کے سامنے کھڑے ہیں، مولا کا واسطہ دیتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں کہ جو حاجت ہے پروردگار اس کو جلد از جلد اپنی بارگاہ سے قبول و مقبول فرمائے اور اس کو بہترین حسن عنایت فرمائے انشاءاللہ. کوئی غم نہ دے سوائے غم رسول. موسی بھائی ایک میری دعا تمام اہل بیت ٹیلی ویژن کے جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو ویورز ہیں، جو ممبرز ہیں، اور تمام شیعان اہل بیت کے لیے ایک دعا فرما دیجئے کہ پروردگار ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخ روح فرمائے. یہ بڑی ضروری بات ہے. انشاءاللہ جتنے بھی اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، جن کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے اور خلوص ان کے دل میں، ان کے قلب میں ہے، پروردگار ان سب کا خاتمہ بالخیر انجام دے اور سب کو اعلی علین میں اور ہم سب کو سید شہداء اور آپ کی آواز انصار میں اور آپ کے ساتھ محسوس فرمائے انشاءاللہ. جزاک اللہ. اچھا تو بات ہو رہی تھی لاجسٹک کی، آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ کتنے کروڑ لوگ آ رہے ہیں. انہیا ایک ہمیشہ جو ہمارا جو لیٹر ہوتا ہے جو ہم کھا رہے ہیں، پلیٹیں وغیرہ جو ہیں، اس کا کیا بندوبست ہے ریسائیکل کرنے کا اور مشتبہ کرنے کا؟ مسلسل جو گاڑیاں جو ہے وہ جو کچرا اٹھانے ہیں چل رہی ہوتی ہیں، جو خدام ہے وہ روڈوں میں پرش کر رہے ہوتے ہیں. عموماً زیادہ تر تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ چیزوں کو پن میں ڈالیں. اگر ایک پانی کا کین بھی پیے تو پن میں ڈالیں، قریب ہر جگہ پر پن ہے. مگر پھر بھی بچے وغیرہ اگر روڈوں میں پھینکتے ہیں تو اس کی صفائی کا بہترین انتظام ہے. ٹین اینڈ کیئر وہ صاف بھی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ گاڑیاں گزر رہی ہوتی ہیں، وہ لے جا رہی ہوتی ہیں. کیونکہ جتنا ازدحام ہے، اگر 2 کروڑ لوگ چیزیں پھینکنے پر آ جائیں تو آپ راستہ نہیں چل سکتے. مگر دیکھتے ہیں کہ صفائی کا نظافت کا انتظام بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہاں کا لوکل انتظام جو ہے، لوکل جو کی مشینری ہے وہ ایکٹیو ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پوری بلدیہ تہران ہے وہ یہاں شامل ہوتی ہے. تہران سے تمام گاڑیاں اور تمام والنٹیئرز ہزاروں کی تعداد میں لے کر یہاں شامل ہوتے ہیں. تو حکومت اسلامی بھی جو ہے وہ اس چیز میں پورا تعاون کرتی ہے. بہت شکریہ. موسی بھائی اتنے لوگ ہیں ظاہر ہے، اور آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو لوگوں کے اپنے پرسنل چینل بھی ہیں اور کچھ ہمارے جیسے چینل ہیں اور بھی ہوں گے یقیناً. تو یہ جو سرور کے اوپر اتنا لوڈ ہوتا ہے اس کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے وہاں پر؟ تمام چیزیں جو ہے وہ پوری نظم و ضبط کے ساتھ جاری ساری ہیں، کیونکہ دھیرے دھیرے تمام چیزوں کو بلڈ اپ کیا گیا ہے. کیونکہ پہلے حکومت ملنے کے بعد دوبارہ سے تمام چیزیں جب ری اسٹارٹ ہوئی ہیں تو وہ ایک دن میں تو اتنا کراؤڈ نہیں آ گیا ہے. کراؤڈ بڑھتے پڑا ہے، جیسے کراؤڈ بڑھتا رہا ہے انتظامات بھی وسیع ہوتے چلے گئے ہیں. اس طرح انہوں نے تمام چیزوں کو بہت ہی احسن انداز سے ویل مینج کیا ہوا ہے. بہت اچھی بات. اس کے علاوہ یہ بتائیں موسی بھائی کہ ہم اکثر لوگ جو ہے یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہم کربلا نہیں جا سکے، اور ظاہر ہے ان کے لیے تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے ضرور دعا فرما دیجئے آپ، کہ جو لوگ بھی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اپنے گھروں میں دیکھ رہے ہیں، آپ کے توسط سے ایک تو زیارت ہو رہی ہے اور ان کی دعا پہنچی ہے، ان کے لیے خصوصی دعا کرائیے آپ. جو لوگ نہیں جا سکے ہیں اور دل میں خواہش رکھتے تھے، پروردگار جو مستقل الاسباب ہے، مجھے واسطہ مولا ابوالفضل عباس السلام کا، مجھے واسطہ سید سید علیہ السلام کا، مجھے واسطہ سیرات شام کا، ان کی اس حاجت کے لیے اس کے حاجت کے روا ہونے کے لیے پروردگار تو اسباب مہیا فرما اور جلد از جلد تمام ارتباطی عالیات کی زیارت سے مشرف فرما انشاءاللہ. جزاک اللہ. ناظرین آپ کو ریمائنڈ کرا دوں موسی بھائی. جی بولیے. قاسم بھائی ایک اپنا خبر ہے، مفسر قرآن جناب علامہ مشتاق حسین شاہدی صاحب کراچی میں علالت کے بعد انتقال فرما گئے ہیں. ان کی اطلاع ہمیں مل رہی ہے. مشتاق حسین شاہدی صاحب ہماری
آئے ہم سورہ فاتحہ کی گزارش کرتے ہیں، ان کے بلندی ہے درجات کی جو ہے وہ سفارش کرتے ہیں کہ اس پر جو ہے ان کے لیے دعا کی جائے، ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھی جائے، کیونکہ انہوں نے پوری زندگی اہل بیت علیہ السلام کے لیے وقف کر رکھی تھی. آپ نے قرآن کی تفسیر بھی کی اور آپ نے پوری زندگی جو ہے وہ ملت تشیع کی رہنمائی میں اپنا خاص کردار ادا کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا، مصطفی بھائی فرما رہے تھے کہ کراچی میں مشتاق حسین شاہدی صاحب جو ہے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں، تو یقیناً ان کی خدمات تمام علماء اخلاق جو ہے ان کے لیے خصوصی طور پر ایک سورہ فاتحہ آپ ضرور پڑھ دیجیے گا. اور جو لوگ ہمیں چاہتے ہیں کہ فون کر کے اپنی اپنی دعا، اپنا اپنا سلام بھیجیں، مصطفی بھائی تک ضرور ہم تک پہنچائیں. اگر آپ فون نہیں کر پا رہے یا نہیں کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے تو بھی آپ بے فکر رہیں. آپ تمام جو دیکھنے والے ہیں ان تمام کی دلی خواہشات کے لیے میں ضرور، بیماروں کے لیے ضرور دعا کراؤں گا. لیکن آپ ہمارا چینل دیکھتے رہیے. مصطفی بھائی، آپ یہ بتائیے مصطفی بھائی کہ صبح سے شام تک، یعنی میری تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر آپ حرم میں ہیں تو سونے کا دل کیسے ہو جاتا ہے، انسان کیسے سو سکتا ہے، اور اگر نہ سوئے تو تھکاوٹ کا کیسے کور ہوتا ہے وہ؟ جی دیکھیے، 24 گھنٹے کا معاملہ ہے. اس میں لوگ زیارت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور اس میں اپنی راحت کا انتظام نکالتے ہیں. جس کو جہاں پہ موقع ملتا ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ انتظام کر لیتا ہے اپنا. تو بعض لوگ جن کے پاس رکابات بھی نہیں ہے، ہوٹل بھی نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حرم کا جو اوپر کا حصہ ہے، یہ جو تھوڑا سا گھمائیں، یہ جو حرم کا اوپر کا حصہ ہے اس میں جی. پوری ایئر کنڈیشن ہال ہے. اچھا. بہت بڑی تعداد اس کے اندر جا کے آرام کر رہی ہے یا نمازیں پڑھ رہی ہے. حرم کا جو گراؤنڈ ہے وہ تو ہے ہی. جتنی جی. حرم کی توسیع ہوئی تھی وہ تمام تر جو ہے وہ ایئر کنڈیشن ہالز ہیں. اور جو ابھی ہم نے کل رات کو دکھایا تھا، جو بہت بڑی بڑی جگہوں پہ مارکیٹوں کو ختم کر کے، گھروں کو وہاں سے ہٹا کے وہاں پر صحن بن رہے ہیں. یہ لاکھوں لوگوں کے لیے ایئر کنڈیشن ہال جو ہے وہ اس کی جگہ بن جائے گی چند سالوں کے اندر. ہم دیکھ رہے ہیں توسیع بہت تیزی سے ہو رہی ہے. 4 گنا پیسے دے کر حرم جو ہے تمام ہوٹلز کو، دکانوں کو، گھروں کو، ان تمام چیزوں کو ہٹا رہا ہے. تاکہ کیونکہ جس طرح سے زائرین اب آنا شروع ہوا ہے، اب مذاق کی بات تو نہیں ہے نا کہ 3.5 کروڑ 4 کروڑ لوگ جو وہ آتے ہیں، اس میں سے اگر 50 لاکھ کے پاس بھی ہوٹلز نہیں ہیں تو وہ کہاں جائیں گے؟ وہ بھی اتنی شدید گرمی کے اندر، یا جب سردی بھی جب جہاں ہوتی ہے تو وہ بھی بڑی شدید ہوتی ہے، مائنس جاتے ہیں تو ان کے لیے ایک کورڈ ایریا بہت ضروری ہے. تو حرم کو توسیع دیتے ہوئے آ رہے ہیں تو یہ ایئر کنڈیشن ہو رہا ہے. جس طرح سے مولانا امیر المومنین کے حرم میں صحن فاطمیہ بنا ہے، وہاں سے ہم نے ٹرانسمیشن بھی کی تھی. تو صحن فاطمیہ کے اندر لاکھوں لوگ جو کہ پہلے خطباتوں پر بیچارے ڈیرے ڈالے ہوئے ہوتے تھے شدید گرمی کے اندر، کوئی اپنی چادر بچھائے ہوئے، کوئی کاربورڈ ڈالے ہوئے، زمین دہک رہی ہے، تو اس سے ان کو جو ہے وہ آسانی ہوئی ہے، راحت ہوئی ہے. وہ حرم کے اندر جو شہر فاطمیہ اس میں چلے جاتے ہیں، وہ پورا ایئر کنڈیشن ہے، اس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پر جو ہے وہ اپنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، وہاں پر رات بھی گزار لیتے ہیں، سو بھی لیتے ہیں، نمازیں پڑھ لیتے ہیں. اس طرح سے کربلا المقدسہ میں جو صحن امام حسن علیہ السلام بن رہا ہے سید الشہداء کے حرم کے ساتھ، اور خلفاء اسلام کے حرم کے سامنے باب قبلہ میں توسیع ہوئی ہے. اور یہ تمام چیزیں جیسے جیسے یہ بڑھ رہا ہے، ایکسپینڈ کر رہے ہیں اس کو، تو اس میں لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہوگی. جو لوگ ابھی بھی سائڈوں پر ہیں، تھوڑا سا کیمرہ گھما کے سائڈوں پہ دکھائیے ذرا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائڈوں پہ ابھی بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اور امانات میں چیزیں رکھ رہے ہیں. بہت سخت ہے لوگوں کا اس طرح سے آنا جن کے پاس ہوٹلز نہیں ہے. تو ان کے لیے بڑی آسانی اور راحت کا سبب بن جائے گا کہ مزید اور صحت تعمیر ہو جائیں گے، تاکہ اور زیادہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اکوموڈیٹ ہو جائیں گے. کیونکہ ایئر کنڈیشن ایریا ہوگا، اس میں بچے، خواتین، بزرگ حضرات، ان کے لیے خصوصاً بڑی آسانی فراہم ہو جائے گی. جو حرم یہ بہت تیزی کے ساتھ اس کے اوپر اس پروجیکٹ چل رہا ہے. بہت اچھی بات ہے ناظرین. کیونکہ موسوی بھائی نے توضیح کی بات کی تو میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ تمام جتنے دیکھنے والے ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ حرم کی توضیح ہوتی رہے گی اور زیادہ سے زیادہ ایکسٹینشن ہوتی رہے گی. تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ کا کوئی بھی جاننے والا جب زیارتوں کے لیے جائے تو کچھ پیسے جمع کر کے ان کو دیں، اور ان کو یہ بات خاص طور پر تاکیداً کہیں کہ یہ جا کے جو ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ ہے حرم کی اس میں جمع کرائیں، تاکہ وہ آپ کے پیسے اس ایکسٹینشن میں ہو جائیں. اور اس ایکسٹینشن کو، کیونکہ حرم
جناب سید الشہداء قیامت تک رہنے والا ہے جب تک امام کا ظہور نہیں ہوتا. تو یہ ثواب جاریہ کے لیے بہترین یہ ہے کہ آپ کچھ بھی تھوڑے سے پیسے ایکسٹینشن میں اپنی فیملی کے نام پر ضرور دے دیں. چاہے موسوی بھائی جب جاتے ہیں تو انہی کو دے دیں, تو یہ یقیناً آپ بے فکر ہو جائیں کہ آپ کے پیسے اس ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ میں پہنچ جائیں گے. موسوی بھائی اس بات پہ کیا کہیں گے آپ؟ مجھے پیسے نہیں دیں, ان کا آن لائن سسٹم موجود ہوگا, اور زائرین جا رہے ہوتے ہیں, ہر ایک کے رشتہ دار ہیں, ہر ایک کے عزیز ہیں, دوست ہیں, ان کے ہاتھ بھیج دیں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ یہ بہت ذمہ داری والا کام ہے. اندر مرکز سے نزورات ہوتا ہے, اس میں وہ آپ کو جی رسید بھی دیتے ہیں. اچھا, اب ہم آپ کو ایک ایسا چیز اور دکھا رہے ہیں, تو بعد میں جی دکھائیے دوبارہ. یہ دیکھیں, یہ دکھائے. روڈوں کے اوپر انہوں نے فین لگائے تھے جس سے پانی کا اوہ اسپرے ہو رہا ہے, کیونکہ ماشاء اللہ. دھوپ کی اور شدت کو ختم کرنے میں اس کے نیچے ہی کھڑا ہوں, ورنہ ہماری ڈیوائس بار بار آف ہو رہی تھی. اب ہم اس گرم پانی ہو کے رہی. نیچے کھڑے ہیں جو اوپر سے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ مولا اچھا, اس کا کرم ہے. ایک چیز ذہن میں آتی ہے, جی اسی مقام پر, اسی کربلا المقدسہ میں سید الشہداء جناب علی اصغر علیہ السلام کے لیے چند گھونٹ پانی کا تقاضا کر ہائے رہے ہائے تھے کہ اگر تم ہائے ہائے. سے دشمنی ہے, تیرے بچے سے تو نہیں تو 6 مہینے کا ہے, اس کو 2 گھونٹ پانی دے دو, اس کی تو ماں کا بھی دودھ خشک ہو گیا. اور وہ بچہ اس طرح سے کہتے ہیں حالت متضدہ, جیسے کہ مچھلی پانی سے باہر آ کر اپنے منہ کو کھولتی ہے, بند کرتی ہے, یہ کیفیت جناب علی اصغر کی تھی. آج میں اس برستے میں پانی کو دیکھتا ہوں, وہ پانی نہیں دیا تو پروردگار نے اس پانی کو عزاداروں کے پیروں میں بچھا دیا. یہ پانی کیا کا اسپرے ہو رہا کہنے, ہے, یہ پینے کا کیا نہیں ہے, کہنے. یہ لوگوں کے اوپر پڑ رہا ہے اور لوگوں کے پیروں میں جا رہا ہے. پروردگار نے واہ پانی کی حیثیت, تم سید الشہداء پہ پانی کو روکتے ہو, ہم سید الشہداء کے ماننے والوں کو ان کے پیروں پہ اس پانی کو نچھاور کر دیں گے. یہ حقیقت ہے سامنے, یہ سامنے میں آپ کو دکھا رہا ہوں. چاروں طرف جو ہے وہ ڈیفینس کے ذریعے سے پانی کا اسپرے ہو رہا ہے. سبحان بھائی ذرا دوبارہ دکھائیں, جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے وہ دیکھیں گے, دوبارہ دکھائیے. ماشاء اللہ. یہ دیکھیں, اور آگے بھی ہے, ادھر بھی اس کو فوکس کریں. یہ دیکھیے چاروں طرف سے پانی کا اسپرے ہر گلی میں ہو رہا کیا ہے. کہنے, چھتوں سے, کیا کہنے. چھت پہ روف لگائی ہے گرین کلر کی صاحبان, اس سے پانی کا اسپرے. تو یہ پانی کی حیثیت خدا نے یہ کی. تم 2 گھونٹ پانی سید الشہداء کو اس سے روکتے ہو, تم 2 گھونٹ پانی جناب علیہ السلام تک آنے سے روکتے ہو. ہم اس پانی کو وافر مقدار میں سید الشہداء کے عزاداروں کے قدموں میں بچھا دیں گے. کیا کہنے. اور یہ وہ یعنی یہ پانی کی یہ جتنی فراوانی ہے اس وقت وہاں پر موجود, یہ اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ مولا عباس کے قبضے میں پانی تھا, ہمیں پانی کی ضرورت نہیں تھی. پانی چاہے تو فرات ہماری طرف آ جائے, مولا کا پیغام تھا, لیکن پروردگار کی مشیت یہ تھی کہ پیاسا رکھا جائے, ورنہ کس کی مجال کہ مولا عباس کے ہوتے ہوئے بچوں کو پیاسا رکھے. قال سید الشہداء امام حسین علیہ السلام شاء اللہ ان یرانی قتیلا. کہ کیا پروردگار کہنے. کی مرضی ہے, امام حسین السلام نے راستے سے پردہ اٹھایا کہ پروردگار کی مرضی ہے کہ مجھے قتیل لے کے یرحمن سبایا, اور آل رسول کو شہزادیوں کو مقید دیکھے, کشا بکشا ان کو لے جایا جائے, جو کہ اصحاب کہف کے معاملے سے عجیب تر ہے, مگر یہ راز الہی تھا. سید الشہداء نے اس میں سے پردہ اٹھایا جب لوگ مدینے میں اور مکے میں ان کو بہت زیادہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ عراق نہ جائیں, اگر آپ جا رہے ہیں تو شہزادیوں کو لے کے نہ جائیں. تب آپ نے فرمایا شاء اللہ ان یرانی قتیلا ولا یرحمن سبایا. یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ مجھے قتیل دیکھے, وہ ہمیں خون میں ڈوبا ہوا دیکھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول زادیوں کو جو ہے وہ سبایا دیکھے, ان کو پابند رسد دیکھے. تو یہ اللہ کی مرضی تھی. امام حسین السلام نے اس کو پورا کر دکھایا. یعنی سید الشہداء کا ان لوگوں کا اعتراض, جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مولا کو جب معلوم تھا کہ انہوں نے قتل ہو جانا ہے تو پھر کیوں لے کے گئے, تو ان کو یہ بتائیں کہ اس جناب اسماعیل کو معلوم تھا کہ میرا جناب ابراہیم میرے گلے پہ چھری چلا دیں گے, لیکن اللہ کی خاطر, اللہ کی مرضی کے لیے انہوں نے کیا, بہت اچھی اور مثال امام دی, حسین نے وہی بات کی. بہت اچھی مثال دی آپ نے, بہت لاجواب مثال دی, بہت ٹو دا پوائنٹ آپ نے بات کی. یہ وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں جو نہ کسی امام کی نہ کسی انبیاء کی عصمت کے قائل ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے فیصلوں میں دخالت کرنا چاہتے ہیں, نکتہ چینی کرنا چاہتے ہیں کہ یوں نہیں تو یوں کیوں. بھائی جب خدا کا حکم ہے اور اسلام کا مقصد ہی تسلیم ہونا ہے, اور جب تم کہہ رہے ہو کہ تم کلمہ پڑھ چکے ہو اور تم تسلیم ہو چکے ہو, تو پھر اگر حجت خدا بتا رہی ہے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے اور حجت خدا اسی پہ عمل کرے گی جو اللہ کی مرضی ہے, تو پھر یہ وہ لوگ ہیں
جو کہہ تو رہے ہیں کہ ہم تسلیم ہو گئے، مگر ان کے قلوب ٹیڑھے ہیں، ان کے دل تسلیم نہیں ہوئے، ان کو خدا کی ہر بات کے اوپر جو ہے وہ تعجب ہے، ان کو ہر بات میں نکتہ چینی کرنے کی عادت ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں۔ ورنہ سیدھی سی بات ہے، اللہ کی مرضی ہے، سید الشہداء نے اس کو بیان کیا، رسول خدا نے جس وقت سید الشہداء نے دنیا میں آنکھ کھولی ظاہراً، اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گریہ فرمایا، اور اسی وقت بتایا کہ یہ کربلا کے صحرا میں بھوکے اور پیاسے شہید کیے جائیں گے۔ تو عزاداری کا تو سلسلہ وہیں سے شروع ہو گیا۔ مگر یہ وہ لوگ ہیں جو نکتہ چینی کرتے ہیں کہ ایسا کیوں، ایسا فلاں کیوں۔ تو جناب ابراہیم کا بھی معاملہ ہے، تو جناب ابراہیم سے کہو کہ گلے میں چھری کیوں پھیری، اس سے تو بچہ ذبح ہو جاتا، جب آپ کو پتا تھا تو آپ چاند کی چھری کیوں پھیر رہے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ اللہ کے احکام کی پاسداری کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ان کو ہر چیز میں نکتہ چینی کرنی ہے۔ وہ اللہ کے رسول تھے، وہ اللہ کے خلیل تھے، تو ابراہیم خلیل اللہ تھے، وہ اللہ کی حجت بالغہ تھے، ان کو حکم ہوا انہوں نے کر دکھایا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہر چیز پہ اعتراض ہے، یہ وہ گروہ ہے۔ بہرحال ان کی بات کرنا فضول ہے۔ بسم اللہ۔ جی تو موسی بھائی یہ فرمائیے کہ آپ کی مختلف علماء سے گفتگو ہوئی، ہم دیکھ بھی رہے تھے، علامہ امین شہیدی صاحب کے ساتھ بھی موجود رہے آپ۔ اوور آل موجودہ صورتحال میں امام حسین کی استقامت سے جو مظلومان دنیا ہے، یعنی دنیا کی مظلوم جو ہیں، وہ اس استقامت سے کس طرح اسوہ اور سبق لیں اور اپنے آپ کو مستحکم کریں، ذرا اس پہ ارشاد فرمائیے۔ دو جملے سید الشہداء کے جس نے شیعت کے پائے استقامت میں کبھی بھی لرزش نہیں آنے دی۔ ایک مولا کا فرمان، قال سید الشہداء ابا احرار امام الحسین علیہ السلام، سید الشہداء نے فرمایا ادعی و ادتی قد ترکزنی بین استتین بین سلت و ظلہ ہیہات من السلہ۔ اور دوسرا جملہ الموت اولا من رکوب العار، یہ ہماری ریڈ لائن ہے کہ ذلت کی زندگی جینے سے موت بہتر ہے۔ الموت اولا من رکوب العار، جو اس چیز کو سمجھ جاتا ہے، جو اس پہ کاربند ہو جاتا ہے، تو اسے دنیا کی کوئی قوت شکست نہیں دے سکتی۔ جو مرنے کو تیار ہے آپ اس کا کیا کریں گے؟ بھائی موت سے بالکل ہی صحیح، کراتے اور ہیں نا ایک آدمی، کیا کریں گے آپ اس کا؟ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ ہر دور میں جو علی والے ہیں انہوں نے مولا کے اس قول کو جو ہے نا بالکل اس پہ عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو جو ہے نا نچھاور کر دیا اقوام عالم کے لیے۔ اور دور کی بات نہیں ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں، صرف ہمیں بصیرت کی آنکھیں چاہیے، ورنہ مولا کے چاہنے والے، مولا علی کے ماننے والے دنیا بھر میں اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ واپس آتے ہیں موسوی بھائی، ہم مولا غازی عباس کے حرم میں ویسے تو لوگ جانتے ہی ہیں، لیکن یہ فرمائیے مولا غازی کا حرم اور امام حسین کے حرم کے درمیان کا کتنا فاصلہ ہے؟ ہاں تو یہی جانتا ہے، صفا و مروہ کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ہے، کیونکہ اس کو بیت الحرمین کہتے ہیں۔ دونوں حرمین کے درمیان کی جگہ زیادہ فاصلہ نہیں ہے، بہت تھوڑا سا فاصلہ ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ اگر میں یوں سمجھوں کہ امام حسین کا ابراہیم مولا عباس ہیں اور اسی وجہ سے وہ فاصلہ بنا، تو کیا اس میں مبالغہ ہوگا یا کچھ بات صحیح ہے؟ دوبارہ سے ارشاد فرمائیے، تھوڑی سی آواز کم میں ہے۔ یہ عرض کر رہا ہوں کہ مولا حسین کے ابراہیم اگر دیکھا جائے تو مولا عباس ہوں گے جیسے حضرت اسماعیل کے تھے، تو کیا یہ مبالغہ ہوگا کہ اسی وجہ سے جو دونوں حرمین ہیں ان کا وہی فاصلہ ہے جو صفا اور مروہ کا ہے؟ حافظ مکہ ہے، جب صفا اور قریباً جی، تو یہ تو وہ معمار مکہ ہے، یہ محافظ مکہ ہے، یہ ایک خاندان ہے، ایک بلڈ لائن ہے، ایک سلسلہ ہے عصمت کا، عصمت و طہارت کا۔ اس میں کیا فرق ہے؟ بلکہ امام حسین السلام کی شخصیت تو سب سے افضل ترین ہے، رسول خدا تمام انبیاء میں افضل، اور امام حسین السلام تمام کائنات میں سب سے افضل ہے، کیونکہ آپ کو سارے ناموں کی تکرار مل جاتی ہے، مگر حسین ابن علی کا نام ائمہ میں بھی تکرار نہیں کیا خدا نے۔ مصیبہ ایک کال کوئی لے لیتا دوسرا ہوں جلدی سے، میں ایک کال لے لیتا ہوں میں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، جی السلام علیکم، بولیے خواہر۔ السلام علیکم، میں کراچی سے معصومہ بول رہی ہوں۔ جی معصومہ، بہت پریشان ہوں، بوڑھی اولاد ہے، عورت ہوں، میرے شوہر کی طبیعت بھی بہت خراب ہے، بیٹی کی طبیعت خراب ہے، اور میرا ایک ہی بیٹا ہے جو مجھ سے آ کے نہیں مل گا۔
शहर में है, करीब ही है होते, अच्छा, लेकिन नहीं मिल रहा। ये वो गैर शादीशुदा बेटी है, वो बस हम दोनों के माँ बाप की खिदमत करती है। पता हाँ, नहीं क्यों बेटा नहीं मिलता। अल्लाह तबार से कहेंगे मुझे मेरे बेटे से भी दुआ दीजिए। जरूर जरूर हम बहुत परेशान। मूसवी साहब से बेटे कहेंगे। का नाम अली मुर्तजा है। मुझे लगता है कि क्या मासूमा आपके बेटा आपसे नहीं मिलता, इसमें बेटी की गलती कम और बहू की ज्यादा है, तो उनकी हिदायत के लिए दुआ कराते हैं हम। आप देखिए प्रोग्राम। मौसवी भाई, हमारी बहन कराची से फोन कर रही थी, परेशान है और साहबजादे इनके इकलौते हैं, वो एक कुछ ज्यादा कोई इनकी तरफ रगबत नहीं रखते, जरा उनकी खुसूसी तौर पर बड़े दर्द दिल से कह रही थी, दुआ फरमा दीजिएगा, मौला से गुजारिश करें। उनका फैमिली में मैटर है, इसमें बस हम दुआ कर सकते हैं। मौलाना अबुल फजल अब्बास इस्लाम का वास्ता देते हैं परवरदिगार, क्योंकि परवरदिगार उनकी आंखों को उनके नूराइन से मुलाकात के जरिए से ठंडक इनायत फरमाए इंशाअल्लाह। दिलों में जो कुदरतें हैं, भले किसी की भी गलती कहीं से भी हो, तो निकल जाए, दिल साफ हो जाए आपस में, जब मिल जाए इंशाअल्लाह, और इनको कोई बंदा के सिवाय करना चाहिए। और मैं ये कहूंगा, देखने वालों में जो भी हमारे बेटे हैं वो देख रहे हैं, आप बेटे हैं तो देखिए जनाब ओनो मोहम्मद को, कि जब उन्होंने जनाब ज़ैनब ने कहा कि मैं दूध नहीं बख्शूंगी, तो शहादत से पहले उन्होंने कहा कि माँ हमारा दूध बख्शा और नहीं बख्शा। अगर आपका अमल जनाब ओनो मोहम्मद से ज्यादा है, तब तो आप अपनी माँ से नाराज रहें, माँ से ना मिले, लेकिन अगर नहीं है तो ये जहन में रखिएगा कि माँ अगर दूध ना बख्शे तो बड़े मसले हो जाएंगे। इसलिए खुसूसी तौर पर तवज्जो दें इस बात का कि अपनी माँ को खुसूसी तौर पर और अपने पेरेंट्स को नाराज ना होने दें। अगर आप सही आजादार हैं तो हमें उसवा मिलता है जनाब अली अकबर का, जिन्होंने बाप के कहने पर कहा कि हम हक पर हैं तो अपनी जानें दे दी। तो अगर हमें अपने रिश्तों को भी निभाना है तो करबला की तरफ देखिए और उसकी तरफ जो है ना नजर करके अपने अमल को सीधा कीजिए। मुसीबा, इस बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है। वालिदैन के बारे में कुरान ने कहा कि उफ भी न कहो, खबरदार करके कहा कि खबरदार उफ भी न कहना। बहरहाल इंसान के दरमियान रंजिश हो जाती है, मगर इस हद दर्जा नहीं होनी चाहिए कि माँ टीवी पे फोन करके क्रिया कर रही है और आप पे असर नहीं हो रहा। जितने भी मसाइल हैं, बहरहाल आपने जन्म किया है, आपकी तरबियत की है, जवान किया है आपको, तो रंजिशें होंगी, गलतियां किसी की भी होंगी, डजंट मैटर। वो आपकी माँ है, आप आए उनके पास, उनसे मिले, वो आपकी चक्कर है, वो नाराज होकर दुनिया से पता नहीं चली गई तो आपकी आखिरत तबाह होगी, मामला खत्म आपका। ये चीजें अगर उन बिल्कुल तक सही। हमारी आवाज पहुंचे तो उनको इस तरफ मुराजियत करनी चाहिए, अपनी माँ का दिल खुश करे, भले किसी भी गलती है, भले माँ की तरफ से गलती हो, बाबू की तरफ से गलती हो, वट एवर कुछ भी हो, डजंट मैटर। माँ है, माँ बाप से ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुरान कह रहा है बिल्कुल सही। खबरदार उफ ना करना। और इमाम हुसैन पर गिरिया करने वाले का दिल कैसे जो है ना वो पत्थर हो सकता है, क्योंकि गिरिया का सबसे बड़ा तोहफा ये है कि इंसान शकीकुल कल्ब नहीं होता बल्कि नरम रहता है उसका दिल। तो किस तरीके से कोई अजादार इतना सख्त दिल का हो सकता है कि अपने माँ बाप से ये सलूक करे। तो इसलिए मेरी गुजारिश है तमाम देखने वालों, ऐसे इंसान आँख कर दिया जाता है, आँख कर जाता है, और मुझे उसके लिए फिर जहन्नम मुकद्दर में सब कर दी जाती है। भाई मौका अच्छा है, माँ है, अभी जिंदा है, परवरदिगार को सेहत दे, जिंदगी दे, आप जाएं उनके साथ में कदमों में बैठें, और पुरानी अगर बात नहीं भी करनी है तो ना करें, आगे उनके साथ जिंदगी को अच्छा चलाए। तो बहरहाल परवरदिगार बिल्कुल सबको सही। नेक हिदायत दे। लेकिन मुस्लिम भाई, ये कोई एक खातून का मसला नहीं है। आजकल जो सोशल मीडिया का जमाना, जो जेन जी असल में है, सारी जेन जी अनफॉर्चुनेटली अपने को बहुत ज्यादा कोई अहमियत नहीं देती है। मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, आप देखें ये सायरीन है, किस कदर सामान इनके ऊपर लदा हुआ है, ये पैदल मशाया करके दूसरे शहरों से यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पर भी इतना सामान इस गर्मी के अंदर जो है वो इन्होंने अपने ऊपर हमाइल किया हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं शायद नहीं कराना चाहता कि वो इस चीज को महसूस ना करें, मगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये लोग असल में जो है वो जियारत का जो हक अदा कर रहे हैं और उसके सवाब क्या उठा रहे कहते हैं। हैं, अल्लाह क्या अकबर के बुजुर्ग हैं, सरों पे सामान रखे हुए, सही सौदा की जियारत पे आप ना इनके पास होटल्स हैं ना कुछ है। बिल्कुल सही बात है। और यकीनन ये जायरीन है, माजी में भी जायरीन ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है इस जियारत को जारी और सारी रखने। बोलो बाबा।
اسكرمون ومدان زيارات وزيارات سيد الشهداء زيارات سيد الشهداء زيادري كذا لا نستغل لبیک یا حسین لبیک یا حسین امام حسین کمک کن نہیں اس کا سامان دیکھیں اور اس کی ایج دیکھیں، سامان سر پہ رکھ کے کرمان سے پیدل چلے آئے اور اس کی عمر دیکھیں. سامان سر پہ رکھے کیا ہوئے بات کیا بات کرمان سے پیدل کیا آئے. بات ہے. محبت اہل بیت میں، محبت امام حسین میں کوئی انسان کمزور نہیں رہتا بلکہ قوی ہو جاتا ہے. اس کی مثال ابھی دکھائی موسوی بھائی نے ہمیں کہ اگر محبت اور جذبہ سچا ہے تو یقیناً پھر عمر اور سن کوئی معنی نہیں رکھتا. موسوی بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے آپ سے، اور مستورات کی بات ہو رہی ہے تو یقیناً جناب زینب کی جو کنیزان زینب ہیں ان کے لیے تو خصوصی یہ موقع ہے مستورات کے لیے. آپ نے ابھی دکھایا بھی مستورات کا جذبہ، لیکن اوور آل ذرا اس پہ ارشاد فرمائیے کیا مستورات کا جذبہ ہے وہاں پر؟ جی آپ دیکھیں سے انہوں نے جو درس دیا ہے وہ جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ سے لیا ہے. آپ دیکھیں جیسے سید الشہداء کی شہادت ہوئی، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے تمام بچوں کو جمع کرنا شروع کیا، تمام چیزوں کو منظم کیا اور آگے کے سفر کی تیاری کی، چاہے وہ کوفہ ہو یا شام ہو، ابن زیاد کا منہ توڑنا ہو یا جا کے یزید لعین کے ارادوں کو خاک میں ملانا ہو. شہزادی کے خواہش استقامت میں کمی نہیں آئی اور امام حسین اسلام نے کہا بھی اے میری بہن مجھے نماز شب میں فراموش نہ کیجیے گا. جناب امام حسین اسلام کو پتا تھا کہ کربلا کربلا میمون کربلا کربلا میمون گر زینب نبوت، کہ اگر جناب زینب کبریٰ ساتھ نہ ہوں گی تو کربلا کا پیغام، اس میسج کربلا کے اندر ہی رہ جائے گا اور یزید لعین کامیاب ہو جائے گا. جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کی ہستی تھی جو آج پوری دنیا میں عزاداری عالمگیر ہے. تمام طرف سے لبیک یا حسین کی صدائیں آ رہی ہیں، تمام قوموں میں امام حسین السلام کا تعارف ہے. تمام طرف معلوم ہے کہ اسلام کے اندر دو طرح کے اس کے ورژن ہیں، ایک ثقیفائی ہے اور ایک قدیری اسلام ہے. اور قدیری اسلام کے اندر جو ہے وہ کس قدر انتصاری ہے، کس قدر تواضع ہے، کس قدر جو ہے وہ محبت اور خلوص ہے. اور دوسری طرف بم دھماکے ہیں، دوسری طرف قتل و غارت گری ہے، دوسری طرف سر اتارنا ہے اور کے بعد کہنا ہے کہ اسلام غالب آ گیا. نہیں، یہ رسول اللہ کا اسلام نہیں ہے. رسول اللہ کا اصل اسلام، اسلام نام محمدی جو قلب اثر پیغمبر پہ نازل ہوا، تو غدیری اسلام ہے جس کے اندر روک روک کے لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، لوگوں کے چہرے دھلائے جا رہے ہیں، لوگوں کے آرام کرنے کا. 2-3 کروڑ لوگ جہاں پر ہوں اور اس قدر شدید گرمی ہو، ان کے لیے ٹھنڈے پانی کا بندوبست، ٹھنڈی آرام گاہوں کا بندوبست کوئی معمولی بات ہے؟ تو یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کا پیغام، یہ ہے اسلام کی اصل شبی، یہ ہے رسول اللہ کا اصل اسلام، یہ ہے اسلام علوی، یہ ہے اسلام فاطمی، یہ ہے اسلام حسینی، یہ اصل اسلام ہے. اس کی کال لے شکل کو لوں بگاڑ آپ کے موسوی بھائی، عباسیوں نے ایک کال لے لوں جلدی اس سے میں. عربی نے خارج کر دیا، ختم کر دیا. اصل کے آپ پھیلا اپنی دیا. خواہر ٹی وی کی آواز بند کریں پہلے، پھر دعا بات کریں گے تاکہ آپ کی آواز صحیح آئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے موسوی بھائی سن رہے ہیں آپ کو. کربلا میں غازی عباس کے حرم کے بالکل سامنے موجود ہیں. جی میرا نام شاہدہ احمد ہے اور میرے ہسبینڈ کا نام ظفر احمد ہے. جی اور میں لندن سے بول رہی ہوں. آپ امام حسین مولاباد کو ہمارا سلام اور پرسہ، اور مجھے دعا کرانی ہے کہ میرے ہسبینڈ ٹھیک نہیں رہتے، وہ ٹھیک سے چل نہیں پاتے. آپ ان کی صحت کے لیے دعا کرواتے پلیز. بہت شکریہ. ہماری خواہر نے لندن سے فون کیا ہے موسوی بھائی، ان کے لیے خصوصی طور پر، ان کے ہسبینڈ کے لیے خصوصی طور پر دعا کریں کہ کچھ ان کو چلنے میں مشکلات ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اتنا تندرست کر دے کہ وہ اگلے سال انشاءاللہ اپنے قدموں پہ چل کے زیارت کے لیے جائیں. کمپل صحتیابی سے امتناع فرمائے، بار بار سید الشہداء کا سائر بننے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ. اور راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں حائل ہیں، جس طرح کی بھی پروردگار کو مسبب الاسباب ہے، ان سب کو ہٹا دے اور ان کو سید الشہداء کی زیارت بار بار کرنے کی توفیق دے، اور کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین انشاءاللہ. جزاک اللہ. ماشاءاللہ خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے آپ موسوی بھائی کہ اصل میں اسلام یہی ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے. اور اجتماع جب ہم دیکھتے ہیں تو بات اجتماع کی ہوتی ہے تو آپ یقیناً ہمیشہ ہر سال ہی ہوتا ہے، مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ کربلا میں موجود ہوتے ہیں. اس مرتبہ بھی موجود ہوں گے. آپ کا سامنا ہوا، کچھ بات چیت ہوئی ایسے لوگوں سے؟
یہ ابھی تو نہیں ہوا کہ جو مشاہیر سے ہوتے ہوئے آ گئے ہیں، مگر جیسے اگر کہیں پر کوئی میں نے اس طرح سے دیکھا تو یقیناً آتے ہیں، ہندو بہت آتے ہیں، مسیحی مصطفی بھائی افراد بہت آتے ہیں، جلدی سے کال اور لے لوں میں، کم ٹائم رہ گیا، جلدی سے کال لے لیتا ہوں. جی السلام علیکم. آپ نے چل جی السلام علیکم. السلام علیکم. وہ لائن کر دیجیے. میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ پلیز دعا کرا دیں بیٹا پیچھے. معصومہ بہن، ہم نے تو اتنی دعا کرا دی ان کے لیے، اور موسی بھائی نے بتا دی، ہم نے تو سارا سلسلہ کر دیا. اب اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ آپ کے بیٹے جلد سے جلد آپ سے رابطہ کریں. ہم نے دعا کی ہے مولا غازی عباس کی خدمت میں، موسوی صاحب نے دعا کی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا. ظاہر موجود ہے اس وقت، موسی بھائی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، ناظرین سننے کی کوشش کرتے ہیں. صاحب العصر الجام بهذا المصاب الجنة تشتغل لا سيما في عدمين التعمير احنا سنهم منهم طبعا انا في لك لبيك يا حسين. تعال جاي لبيك يا حسين. اذا لا فرق بين سنه وشيعي الا حسينيين حتى يدل على الكلمه الطيبه وورده الصوت. ايوه هو ابناء ديانه سنتهم وشيعتهم قدام يا ابو عبد الله لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. لبيك يا مهدي. بس لبيك يا حسين. لبيك يا مهدي. لبيك يا مهدي. ماشاء اللہ. یہ دیالت سے اہل سنت افراد تھے، انہوں نے کہا کہ ہم سنی ہیں اور ہم سب مل کے خدام ہیں، زائرین جو آ رہے ہیں ان کی خدمت کر رہے ہیں، اور آپ کے سامنے انہوں نے اپنے نظریات کا اظہار کیا. میں کل سے کہہ رہا ہوں یہ کوئی شیعہ سنی نہیں ہے، یہاں پر سب حسینی ہے. یہ انسانیت کی تحریک ہے، یہ مستضعفین جہان کو جگانے کی تحریک ہے، یہ ظالموں کے سامنے دیوار کھڑی کر دینے کی تحریک ہے. جب اس مسئلے سے پوری دنیا کو خوف ہے کہ یہاں مظلومین جمع ہوں گے تو اپنی طاقت کا اظہار کریں گے. تو آپ نے دیکھا کہ یہاں انہوں نے اپنے منہ سے کہا کہ میں کہتا رہوں گے نہیں سننی، وہ خود سننی ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں. تو یہ دیالہ سے آئے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ انہوں نے کہا کہ ہم مل کے جو ہے وہ زائرین کی خدمت کرتے ہیں. کوئی شیعہ و سنی کا کوئی فرق نہیں ہے الحمدللہ. جی بالکل صحیح بات ہے ناظرین، اور یہی معجزہ ہے. بلکہ کہتے ہیں کہ امام حسین کے حرم پہ جیسے ہم ہر سال دیکھتے ہیں، موسی بھائی نے بھی بتایا، ابھی ہم ذکر کر ہی رہے تھے کہ اہل سنت کے کچھ ظاہر موجود تھے. ایک اور بارش ظاہر ہیں، ان سے بات کرنا. راجو بھائی کیا کہیں گے؟ کیا پہلے ایسا پایا آپ جی آپ آ گئی آپ لائیو. جو پہلے بھی آیا وہ چاہتا ہے بار بار آؤں، پہلی بار آتا ہے وہ چاہتا ہے پھر آؤں. صرف السوداء کے حرم آنے کے بعد اچھا ایک چیز کہوں، اس کے بعد آپ ٹرانسلیشن کا اختتام کیجیے گا. شاید الفاظ کا انتخاب میں اچھا نہ کر پاؤں، کوشش کروں گا کہ اچھی طرح سے اپنی بات کو کہہ پاؤں، اپنی نظریات کو کہہ پاؤں. عموماً انسان سوچتا ہے نا کہ وہ پریشان ہے، وہ چاہے کہ صرف سودا سے اپنی حاجت کہے، اپنی پریشانی کو ذکر کرے. بالکل ایسا ہی ہے اور کچھ نہیں کہے گا. مگر میں کہتا ہوں کہ آپ نے اگر ایک مرتبہ سے سودا کا حرم دیکھ لیا، کربلا دیکھ لی، اور جب بیٹھ گئے اور آپ نے زیارت کر لی، اب یقین کریں پھر کربلا کے بغیر آپ کو کہیں چین نہیں ملے گا. پھر آپ گھر جا کے چین میں وہ چیز نہیں. پھر آپ نے چونکہ مومن کا وطن یہ ہے، مومن کا گھر یہ ہے، جو آدمی اپنا گھر دیکھ لے تو اس کو پھر باقی جگہوں میں کہاں چین ملے گا. آخری ایک کر کے پھر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کا بھی حسین طبعا من بين صدر بغداد صدر بغداد في كامبين ما شاء الله ما شرفت بزيارة في أفضل العباس عليه السلام. هاي زيارة في الولد الله عندي مليون والإيران على راسنا يا شكرا للبيت هو خدمة إيران رحم الله بن المهندس راس الاحتمالي آمنين قانتين كلا إيران كلا إسرائيل أمريكا. یہ ہمارے بھائی جو ہے کاسمین سے تھے، اور ظاہری بات ہے لوگوں کے اپنے اپنے نظریات ہیں.
हमारी टीम की पॉलिसी मुख्तलिफ है। हमारा जो है वो सियासी सियासी शख्सियात की बात करते हैं, लोगों के अपने नजरियात है। बहरहाल जो है वो हम अपनी हुकूमती पॉलिसी पे कारबंद हैं और उसको उस लाइन को फॉलो करते हैं। बहुत शुक्रिया। मुसीब भाई, हम प्रोग्राम क्लोज कर रहे हैं, उससे पहले एक दफा आपसे गुजारिश है कि मौला अब्बास के सदके में तमाम इस वक्त जो हमारे देखने वाले हैं, जिन्होंने फोन किया, जिन्होंने नहीं किया, उन सब के लिए, अहले बैत टेलीविजन के व्यूअर्स के लिए, मेंबर्स के लिए एक जो है वो मुज्तमा करके दुआ उनके लिए फरमा दीजिए। जी, तमाम हमारे कॉलर्स के लिए जिन्होंने फोन किया, जो नहीं भी कर सके, जो कोशिश करते रहे, नहीं कॉल लगी, सब के लिए, अपने जो हमारे व्यूअर्स जो हैं सबके लिए दुआ करते हैं। मौला अपनी फजल के पास करें, सबकी तमाम आजाद शरिया को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाया और सबको फजल से सिवाय गम हुसैन के और सबको सैयद शोहदा मौला अब्बास और तमाम अल्लाह आलियास की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए, सबकी मुबारक इनायत फरमाए इंशाअल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इस वक्त आप प्रोग्राम, हमारा खुसूसी प्रोग्राम पेश कर रहे थे, हम आपके सामने मुलाहिज़ा कर रहे थे आप लोग, और यकीनन हम तमाम मेंबर जो इस वक्त मौजूद हैं पूरी दुनिया में और यूके में, हमारे अहले बैत टेलीविजन नेटवर्क के जितने भी मेंबरान मौजूद हैं, ये ट्रांसमिशन का सवाब उन तमाम मेंबर्स तक ज़रूर पहुंचेगा जिन्होंने अहले बैत टेलीविजन नेटवर्क को सपोर्ट किया। और यकीनन इस सवाब की वजह से यकीनन मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी गुनाह कबीरा और सगीरा हैं, यकीनन परवरदिगार आलम माफ़ करेगा, मौला अब्बास के सदक़े में खुसूसी तौर पर। और मेरा हमेशा ये पैगाम रहता है कि आप ज़ियारतों पे हर साल जाइए, लेकिन जब भी आप ज़ियारतों पे जाएं और वापस आएं तो फिर आप में वो रूहानी अमराज नहीं होने चाहिए जो जाने से पहले थे। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको ज़ियारतों का फ़ायदा है, वरना ऐसा नहीं हो रहा तो यकीनन सवाब आपका है, लेकिन उससे आपकी आखिरत संवरने के लिए भी चाहिए। तो हमें ज़ियारत को अपनी दुनिया संवारने के साथ साथ अपनी आखिरत को संवारने का भी जो है ना वो बाइस बनाना चाहिए, उसका सिलसिला ज़रूर होना चाहिए। इंशाल्लाह आपसे मज़ीद गुफ्तगू होगी कल के प्रोग्राम में। हमारे तमाम देखने वालों की